ہجر بھی روکنے کو کہتے ہیں، بولن نہا وہ بھی نوحیا نہیں سے روکنے والے، یعنی فرمایا یہ پرزہ اس لیے رکھا کہ اندھا دھند گاڑی نہ دوڑائے، سنبھل کر چلا، روک کر رکھے۔ اب اس روکنے میں مدد دینے کے لیے کہ خواہش نفس گمراہ کرتی ہے، ابلیس گمراہ کرتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے مدد فراہم کی، عقل کو مدد سپلائی کی اللہ نے کہ روزہ رکھ۔ اور روزہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نیکی ابن آدم کی جو ہے نا وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ اس کا انعام دے گا، مگر روزے کے بارے میں کہہ دیا کہ یار اس کا حساب کتاب کسی کو نہیں میں نے سمجھانا، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَزِيدُ، یہ میرا ہی ہے تو میں ہی اس کا ثواب دوں گا، یہ پتہ نہیں کیا انعام اس کا دے۔ اور اسی لیے حضور فرماتے ہیں ایک شخص اگر راہ خدا میں یعنی جہاد کے راستے میں گیا اور اس نے ایک نفلی روزہ رکھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال چلتا رہا تیز رفتاری سے تو اس فاصلے سے بھی زیادہ فاصلہ کر دیتا، دور لے جاتا، جہنم سے بچا لیتا۔ الصیام جنہ، فرمایا روزہ ڈال ہے دوزخ سے بچا لے گا، بچاتا اسی طرح کہ خواہش نفس جو بے قابو ہوتی نا زور لگاتی ہے اندر سے کر لا، روکتا بالکل خلوت ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ٹھنڈا پانی ہے، دوسرے مواقع بھی ہیں، مگر نہیں یہ کہتا نہیں ہے میں تو نہیں ایسا کروں۔ یہ بات کئی بار دہرائی گئی ہے مگر دہرانی چاہیے کہ ایشیا میں ایک بار یہ بات چھپی، ایک شخص کا بیان تھا کہ وہ بیچارہ سپاہی تھا فوج میں، اب اس سے کوئی غلطی ہوگی، پٹھو لگا دیا گیا، سامان لاد دیتے ہیں، سارا دن کہتے ہیں کہ اس گراؤنڈ میں دوڑو، دوڑتا گرمی کے دن، اور میجر جو تھا وہ کافر تھا، وہ اپنے خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ جب زور کا وقت ہوا تو وہ شخص گیا سپاہی اور نلکے سے اس نے وضو کیا، وہ دیکھتا رہا پانی نہیں پی، تو اس نے بلا کر کہا یار اتنی مصیبت میں تم پھنسے ہوئے ایسی گرمی ہے، میں دیکھتا رہا ہوں تم نے پانی منہ میں ڈالا پھینک دیا پیا نہیں۔ اس نے کہا صاحب میں نے روزہ رکھا ہوا۔ وہ کہتا کون دیکھتا تم پی لے؟ نہیں، جس کے سامنے جانا وہ دیکھ رہا۔ اب اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا یار مجھے اپنے دین کی کتاب نے، پارسی تھا وہ میجر، کتابیں پڑھی مسلمان ہو گئے، یعنی اس آدمی کے سے روزے نے اس کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا۔ تو جب آدمی 30 دن اس مہینے میں یہ مشق کرے گا جس میں قرآن اترا، اور پتہ ہوگا کہ اس مہینے میں ہماری رہنمائی کے لیے کتاب اتری ہے، اس نسخے پر عمل صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا اور فکر آخرت پیدا، ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، خواہش نفس کو روک کر رکھنا جو ہے اس کی تعلیم ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے روزے میں جو تاثیر ہے اور کسی میں نہیں، بھوک نے ستایا ہوا، ٹھنڈا پانی ہے، دوسری خواہشیں نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ شام کو اور کوئی کیا آپ لاکھوں لے لے، صرف 1 سیکنڈ پہلے روزہ کھولے، نہیں کہتا نہیں سب کچھ برباد ہو جائے گا، نہیں کھول۔ اللہ فرماتا ہے اس مہینے کو چنا میں نے تاکہ یہ رمضان شریف جو ہے قرآن کے نزول کی عید ہو، یادگار عید، صرف وہ آخری دن نہیں، پورا مہینہ جشن منایا جائے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے اتری تھی، ہم اس کتاب کی قدر جانتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو چیزیں اس سے دور لے جاتی ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنے اندر ہم نا پاور چاہتے ہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسا ایمان پیدا ہو۔ فرمایا پھر روزے رکھو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مہربان، ہاں جو بیمار ہیں مسافر ہیں کوئی بات نہیں، وہ ان دنوں میں چھوڑ دیں، دوسرے دنوں میں اتنے پورے کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ چیزیں بیان کی کہ روزہ رکھو، بیمار اور مسافر دوسرے دن میں رکھ لو، قرآن جس میں علم اترا، ان چیزوں کو 3 باتوں کو بیان کرنے کے بعد تینوں کا فلسفہ پھر بیان کرنا شروع کرو، وہ بینات ہے کہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پہلے اس کو لیا جو آخر میں کہ روزہ جو ہے نا ان دنوں میں چھوڑ دو پھر رکھ لو۔ اس قضاء کے بارے میں فرمایا کہ کیوں حکم یہ دیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور جو خدا بندوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، آسانی دینا چاہتا، وہ یہ حکم نہ دیتا تو اور کیا دیتا؟ وہ بیچارے بیمار ہیں ان کو تنگ کرتا کہ نہیں دنوں میں رکھو، ظلم ہوتا۔ وہ رحیم خدا جو آسانی چاہتا ہے اس کا یسر کو پسند کرنا، یہی مطالبہ کرنا ہے۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے، یہ بندے تیرے بیمار ہیں ان دنوں میں نہ ان کو تنگ کر، فرمایا چھٹی دے دی کہ نہ رکھو پھر رکھ لینا، مسافر کو چھٹی دے دی۔ تو آخری ٹکڑا جو تھا کہ جو بیمار ہو اور مسافر وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے، اس کی حکمت بیان کی کہ دین آسانی چاہتا، تنگی نہیں چاہتا، اللہ مہربان ہے۔ اب جو کہا کہ چھوڑ ہی دیتا، پھر بیچاروں سے رہ گئے تھے معافی کر دیتا، اور نہیں یہ تو جو کہا نا دوسرے دنوں میں رکھ لو، بڑے تک میں رہتا،
اور تھوڑے سے دینا ہے، مگر ان کے اندر جو تاثیر ہے نا، جو نفع ہے، یہ کشتہ ہے بہت قیمتی، اس لیے چھوڑنا چھڑانا نہیں۔ چلو ان دنوں میں استعمال نہیں کر سکے، روزے کا اثر اور کسی طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے اتنا ہی بڑا احسان فرمایا کہ تمہیں ان دنوں میں چھٹی دے دی، مگر بالکل معاف نہیں کر سکتا۔ اس سے تم پھر وہ کیسے تقویٰ حاصل کرو گے جو روزے سے پیدا پورا کر۔ اور جو بات کہی کہ قرآن اترا اس مہینے میں رکھو، اس کے بارے میں فرما دیا روزے کا فلسفہ، وہ لعلکم تتقون تو شروع میں نا وہ تو ہم بیان کرتے، مگر دو چیزیں اور بڑھا دی، بلے تکبر اللہ علی ما ہداکم۔ روزہ کیا ہے؟ عملی طور پر زبان سے بن کہے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے کہ وہ بڑا حاکم ہے جس کا میں بندہ ہوں، اس نے حکم دیا، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس لیے روزہ، کچھ تو زبان سے اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں نا، عمل سے مخالفت کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ بڑا، رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ اللہ کو کہاں بڑا مانتے ہیں؟ جو بیچارہ صبح سے شام تک اس حال میں کہ وہ ساری دنیا کو یہ دکھا رہا ہے، مظاہرہ کر رہا ہے، اعلان کر رہا کہ اگر اللہ کو بڑا نہ مانتا ہوتا تو میں یہ مصیبت میں کیوں پھنستا؟ بل تکبر اللہ علی ما ہداکم۔ روزہ عملی طور پر اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا، کہ بہت بڑا حاکم ہے، میں اس کا ادنا بندہ ہوں، اس نے کہہ دیا میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا روزے کے ذریعے جب قرآن اس مہینے میں اتارا ہے تو پھر اعلان کرو اس بات کا کہ اگر اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، سیدھا راستہ دکھایا، تو تم اس کی بڑائی کا پریکٹیکلی اعلان کرو کہ بڑا مانتے ہیں، اور ساتھ ہی بلا اللہ کم تشکرون۔ یہ بھی مقصد ہے اس روزے کا کہ اگر اس مہینہ میں روزہ رکھو گے اور پتہ ہوگا کہ قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے، قرآن پر عمل کے لیے تیاری کے لیے، تو پھر تم قدر کر سکو۔ شکر کا معنی قدر کرنا، پھر قرآن کی حقیقی قدر کرو گے، ورنہ یہ صرف رہ جائے گا کہ فلاں نے اتنے ختم کیا اور فلاں مدرسے میں آج محفل کرا، تو بیچارہ روتا رہے گا۔ قرآن کی فریاد پھر ماہر القادری صاحب کی پڑھتے رہیں گے ہم، یہ غریب روئے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ بلا اللہ کم تشکرون۔ اگر واقعی اس کتاب کی قدر کرنا چاہتے تو پھر چومنا چاٹنا کافی نہیں، نہ یہ ہے کہ مرنے کا وقت آئے با یا تسجزیں کارے نہ داری کیا یاسین ہوا آسام امیری، اتنا ہی واسطہ مسلمان تیرا اس کا رہ گیا کہ مرنے کا وقت آئے پڑھ دو تاکہ آسانی سے جان نکل جائے۔ یہ مرنے کا نسخہ جو زندگی بخش کتاب تھی اس کو مرنے کا بنا لیا۔ حالانکہ کتاب کیا ہے؟ چلو اب حکیم صاحب کی بات، ڈاکٹر صاحب تو آئے نہیں، علامہ اقبال نے اس قرآن کے بارے میں جو کون ایسا بیان کر سکے؟ کہتا کیا ہے قرآن؟ قرآن انقلاب کی کتاب ہے۔ انقلاب کیا ہے؟ انقلاب ہر میدان میں آیا، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ۔ سیاست میں تو یہ ہوا حکمرانی میں کہ بادشاہ کہتے تھے یہ ہمارا ملک ہے، جو چاہیں کریں، فرمایا نہیں، تمہارا نہیں ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، تم اس کے بندے ہو، تمہیں ان عام رعیت سے بڑھ کر زیادہ اللہ کا حکم ماننا چاہیے، نوکر ہو تم خدا کی۔ تو کہتے ہیں اس سے بڑھ کر یار دنیا میں تبدیلی کیا آئے گی؟ کہتے تھے ہمارا ملک ہے، اللہ نے منوا دیا نہیں، یہ دماغ سے خناس نکالو، اللہ کا۔ امیر آدمی جو تھے احسان کرتے تھے، غریبوں کو کچھ دیتے، تھوڑی بہت خیرات، کہتے ہیں یار ہم اس غریب کو پار ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اندازہ کرو، منہ کو مال و دولت کا بناتا ہے، ان کے دماغ سے نکال دیتا ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں، یہ مال جو ہے اللہ کی امانت ہے، اور غریب کو اگر تم دیتے ہو تو یہ اللہ کا اور زیادہ فضل تم پر ہوا کہ یہ فانی چیزیں دے کر تم جنت خرید رہے۔ اور جو کہتے تھے ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، کہتے نہیں، نے کوئی فغفور و خاکاں نے فقیر رہنشی، یا نہ کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا فقیر ہے اور نہ ایران کا فغفور اور خاکان ہے جو نا ظالم بادشاہ بنے ہوئے تھے، ڈکٹیٹر بھی یہاں کوئی نہیں۔ تو قرآن کتاب نہیں، قرآن نے آ کر پوری دنیا میں ایک ایسی تبدیلی کی جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حکمران رہ گئے، خادم بن گئے۔ منعم جو تھے لوگوں پر کوئی انعام کرنے والے خیرات، وہ احسان نہیں چاہتے تھے، الٹا وقت آیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا کہ جب کسی شخص کو وہ درہم دیتے، کوئی آیا کھڑے ہو کر پہلے تو دیتے، احترام کرتے کہ یہ مسکین نہیں آیا، یہ اللہ کا قاصد، اللہ کی طرف سے آیا اور میری جنت کا انتظام کر رہا ہے، یہ روپیہ کیا پانی، یہ چند ٹکے لے کر میری بیشتی کا انتظام، اور وہ اس کے ہاتھ پر رکھ کر نہ درہم، پھر اس کو اٹھا کر بوسہ دیتے اور دوبارہ دے دیتے۔ تو لوگ کہتے ہیں آپ نے چوما کیوں؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو کچھ دیتے ہو تو اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں چلا جاتا،
اللہ کا مقدسات اس کو چھو گیا۔ تو قرآن نے یہ انقلاب کیا، مگر ہم اس کو سب صرف ایک کتاب ہم نے بنا لیا پڑھنے پڑھانے کی، وہ کام نہیں جو اللہ کہتا ہے لعلکم تشکرون۔ روزے رکھوائے گئے تاکہ تمہارے اندر وہ ہمت پیدا ہو جائے جس سے تم واقعی اس کتاب کی قدر کر سکو، اس کے حلال و حرام کی پابندی کر سکو۔ تو دن تھوڑے رہ گئے، اللہ تعالیٰ خیر کرے ہم داخل ہو جائیں رمضان المبارک میں۔ یہ مہینہ اکبر علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ روایت میں لوگوں آ گیا مہینہ اللہ کا مہینہ، برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، مغفرتیں لے کر۔ ہوا شہر عند اللہ خیر من افضل الشہور، سب سے افضل مہینہ، وایامہ افضل الایام ولیالی افضل اللیالی وساعۃ خیر الساعات، گھڑیاں سب سے بہتر دن، سب سے تو اب فائدہ اٹھانے کا موقع۔ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تندرستی سے یہ گزرے اور ہمت دے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور جو کچھ اس میں ہو سکے اس کو قبول فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔